سر کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو آج فیصلہ ہے احتساب عدالت کا؟ 14 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو، اور 10 سال کے لیے نااہل کیا گیا عمران خان صاحب کو. دیکھیے یہ کنسسٹنٹلی اس لیگلٹی کے اوپر اور ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کے اوپر ون آفٹر دی ادر یہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کا اب یہ فیصلہ جو کیا گیا ہے اس میں اس بات کا بالکل ادراک نہیں کیا گیا، اور بالکل اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے آرٹیکل 10A which is a part of the constitution or it is pertaining to the fundamental rights، جس کے تحت فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف کورٹ، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹس کی شکل میں انہوں نے یہ ایڈ کیا تھا بائی این امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن، اور اس کو بالکل خیال نہیں کیا گیا بلکہ دانستہ طور کے اوپر اس کو اگنور کیا گیا. اس لیے ان کانسٹیٹیوشنل بھی ہے یہ فیصلہ، انلیگل بھی ہے، اور کیونکہ دانستہ طور کے اوپر اس کو اگنور کیا گیا ہے اس لیے it amounts to subversion of the constitution of Pakistan. اس کے پیچھے جو لوگ کرنے والے ہیں، جو لوگ کروانے والے ہیں، یہ تمام اس زمرے میں آتے ہیں. اور ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، ان کی وائف کو یہ تو پبلکلی ڈسکریس کرنے کے لیے، اور الیکشن کیونکہ سر پہ ہیں تو یہ کیا گیا ہے. اور یہاں بھی اس بات کا میرے خیال میں اگر آپ اس انداز میں دیکھیں کہ اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام پہ نہیں ہوگا. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے اور کون آنیسٹ ہے، اور سمپتھیز جو ہیں جو آگے بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کی تھی وہ اور بڑھ جائیں گی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جو جس انداز میں رول آف لا کو رول آف اتھارٹی کے ساتھ اور ڈسپوٹزم کے ساتھ بدلا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، یہ اس کے نقصانات جو ہیں آنے شروع ہو بھی گئے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، کیونکہ یہ وہ ایجنڈا تھا جو پاکستان کے ایڈورس فورسز جو بیرون ملک ہیں، وہ پاکستان کے لیے انہوں نے یہ ایک لائن آف ایکشن تجویز کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایکٹ اپون کر رہے تھے. اور افسوس کی بات ہے کہ اپنے اندر کی فورسز جو ہیں، اندر کی ہماری لیڈرشپ جو ہے، انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ اس کو ہوا دی ہے، اور اپنی ونڈیٹا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے انتقام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا ملک کے اوپر کیا اثر پڑے گا. یہ نیشن سٹیٹ ہے، نیشن پہلے بنی تھی، سٹیٹ بعد میں بنی تھی. یہ نیشن کو تباہ کر رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں، اور قانون کی بالادستی کے نظام کو یکسر ختم کر دیا گیا. عدالت کا نظام ختم ہو گیا. جب انسٹرکشن لے کے عدالت فیصلے کرنے لگے اور نامکمل ٹرائل کے اوپر سزائیں دینے لگے تو پھر کیا رہ گیا باقی. اچھا سر یہ بتائیے گا، ابھی آج کی سماعت کے حوالے سے جو کچھ خبریں آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی جج صاحب سے مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی جلدی ہے، میرا بیان جو ہے وہ میرے کمرے میں پڑا ہوا، مجھے صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا. یہ جو اتنی تیزی سے گزشتہ دنوں میں پروسیڈنگز ہوئیں، پہلے سائفر کیس کے اندر کل اچانک فیصلہ سنا دیا گیا، آج اچانک توشہ خانہ کیس کے اندر فیصلہ سنا دیا گیا، اس تیزی کا آپ کو کیا مقصد نظر آ رہا ہے؟ اس کا بڑا واضح ہے مقصد، الیکشن. وہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام جو ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور عوام جو ہے وہ عمران خان سے بدظن ہو جائیں، اور اس طرح سے جو ان کی فالس اینڈ کرپٹ لیڈرشپ جس کو وہ اس وقت بہت جوش و جذبہ کے ساتھ بڑی پلاننگ کے تحت اس کو ابھار کے اوپر لایا جا رہا ہے. ایک آدمی جو کہ نون کرپٹ ہے، جس نے پاکستان کو غریب کر کے اور اپنے آپ کو امیر کر لیا، پوری فیملی کو اپنی، اس کو دوبارہ سے یہ اس کرپشن کے تاج پہلے پہنایا اس کے سر کے اوپر، اور اس کے بعد اب اس کو پاکستان کا چوتھی بار اور ان کی پارٹی کو جس میں کرپٹ لوگوں کی بھرمار ہے. تو یہ بڑی خطرناک گیم ہے جو کھیلی جا رہی ہے، اور اس کا یہ بڑا واضح ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے بڑے جو اثرات خطرناک ہوں گے، کیونکہ آپ وہ ایسے الیکشن بالکل جو ہے وہ اٹ از ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان الیکشن کا، جس میں ایک بڑی پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ کو اور اس میں کروڑوں لوگ جو اس کے ساتھ رہائش تھے ان کو رائٹ ٹو ووٹ سے محروم کر کے آپ الیکشن کروا رہے ہیں. تو یہ کہاں اسٹیبلٹی لائیں گے؟ پہلے پاکستان کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے،
تو یہ تو بڑی خطرناک گیم ہے. اس کو جو بھی اس کام میں لگے ہوئے ان کو ادراک کرنا چاہیے کہ ملک پہلے ہے. خدا کے لیے اپنے انتقام اور جو ہے اور انتقامی کارروائیوں کو بھول جائیں, ملک کو بچائیں پہلے. اچھا سر, ایک تو لا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سائفر کیس کا فیصلہ تھا اور آج یہ جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے, اس کی ہائر کورٹس میں سٹینڈنگ کیا ہوگی لیگلی؟ سیکنڈلی, جس طریقے سے ٹرائل ہوا اور جس طریقے سے فیصلہ سنایا گیا, جس تیزی سے آخر میں معاملات چلے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو انصاف کی توقع ہے ہائر کورٹس؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلے سٹینڈ نہیں کر پائیں گے ہائر کورٹس میں؟ مجھے بالکل اس بات کی توقع ہے کہ ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے, بلکہ آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ سائفر کیس کے لیے بیل کے لیے گئے تھے تو جو انہوں نے بیل گرانٹ کی ہے دونوں کو, عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو, تو اس کے اندر جو ان کی آبزرویشن آپ پڑھیے, انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن فیل ٹو پروڈیوس اینی انکریمنیٹنگ مٹیریلز, اور انہوں نے کہا کہ سیکشن 5(2) جو ہے 5 سیکشن 2 جو ہے اس کا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا, یہ اپلائی نہیں کرتا اس کیس کے اوپر. اس کے اندر اس کیس کے اندر اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. جس وقت اپیل ہوگی, یہ میری 5 منٹ کے اندر یہ سسپینڈ ہونے والے فیصلے ہیں دونوں, یہ چل ہی نہیں سکتے ہیں. جس میں رائٹ ٹو ڈیفینس نہ دیا گیا ہو, جہاں پہ ان کے 342 کی سٹیٹمنٹ اس کے اندر بھی ریکارڈ نہیں ہوئی عمران خان کی, اور اس کیس کے اندر شاہ محمود قریشی کی ریکارڈ نہیں ہوئی. اس اجرت میں فیصلے دیے گئے ہیں کہ سر یہ تو بڑے بنیادی رائٹس ہیں, جو رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں جی, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا, میں جی اس لیے جی آپ سے عرض کر رہا ہوں جی سر, کہ ان کا ڈینائل جو ہے اٹ اماؤنٹس ٹو سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن. تو سر وہی میں بات کر رہا ہوں کہ پھر یہ سارے معاملات ڈیفینیٹلی جو اپوزنگ پاورز ہیں تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی, ان کو بھی اندازہ ہے پھر یہ اجلت میں اس طرح کی بڑی غلطیاں کیوں ہیں فیصلوں کے اندر, جو سٹینڈ جس طرح آپ نے کہا 5 منٹ بھی سٹینڈ نہیں کریں گے ہائر کورٹس میں. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ غلطیاں جو بھی کی ہیں یہ 10 تاریخ گزر جائے گی, اس کے بعد یہ سسپینڈ ہوں, یہ سیٹ اسائڈ ہو جائیں, لیکن الیکشن میں وہ اپنے مرضی کا ایک رزلٹ نکال کے لے آئیں گے. ان کا میرے خیال میں ان کی کیلکولیشن ہے, ان کی سوچ ہے.